بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہار منہ شہد کا ایک چمچ کھا لینے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے۔ گھٹنوں میں درد ہو یا ٹانگیں سوج جائیں تو انجیر کھاؤ اور کھجور کا ملک شیک بنا کر پی لو، اور ہفتے میں 3 دن ایکسرسائز لازمی کرو، گھٹنے جوڑ طاقتور ہو جائیں گے۔ بند گوبھی کے پتے معدے کے مریضوں کے لیے بہت ہی مفید ہوتے ہیں، اس سے معدے کی جلن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر گھر میں ثابت چھپکلی وغیرہ بہت زیادہ آتے ہوں تو اس جگہ پر پیاز رکھ دیں۔ کریلا خون کو صاف کرتا ہے، خون سے گندے مادوں کو ختم کر دیتا ہے اور جسم کو طاقت بخشتا ہے۔ مڑ کھانے سے وزن کم ہوتا ہے، چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں، چہرے کی جھریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، یہ ہڈیوں کو بھی مضبوط کرنے میں مدد دیتا ہے۔ مٹر، اگر آپ ٹی بی کے مریض ہیں تو انگور کھا لیں، بواسیر کے مریض ہیں تو امرود کھائیں، جگر کی مرض میں مبتلا ہیں تو سیب کھائیں، خشک کھانسی کے مرض میں مبتلا ہیں تو کھجور کھائیں۔ توری وٹامن سی اور گلوکوز سے بھرپور ہوتی ہے، اگر کسی کو بخار ہو تو اس سے بھی اس کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ سوہانجنا کی پھلی پکا کر کھانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے، اگر جگر کو درست رکھتی ہے، پتھری کو توڑ کر خارج کرنے میں مدد دیتی ہے، دم اور کھانسی کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے اور جوڑوں کے درد میں بھی مفید ہوتی ہے۔ آدھے سر کا درد ہو تو صورت ہونے سے پہلے گرم دودھ کے ساتھ جلیبی یا ربڑی کھا لیں۔ معمولی چوٹ لگ کر خون بہہ رہا ہو تو ٹھنڈے پانی کی پٹی یا برف کے ٹکڑے رکھیں، اس سے خون بہنا بند ہو جائے گا۔ روزانہ 3 سے 4 کڑی پتہ چبا لینے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ نظر تیز کرنا چاہتے ہو تو گاجر، خوبانی، انگور، لیموں، مچھلی کا تیل اور پالک کھایا کرو۔ بعض اوقات بچوں اور بوڑھوں کی آنتوں میں کیڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی صحت خراب رہتی ہے، ان کو ختم کرنے کے لیے مسلسل بیر کھایا کریں۔ لوکاٹ، جس کو ہم لوگاٹ کہتے ہیں، کھانے سے بے چینی اور گھبراہٹ دور ہوتی ہے، یہ خوراک کو جلدی ہضم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے، نظامی انہضام کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتا ہے، بواسیر کے مرض میں بھی اس کا فائدہ پہنچاتا ہے۔ کچے ناریل کا پانی پینے سے جسم میں تھکاوٹ دور ہوتی ہے، جسم کو طاقت ملتی ہے اور جسم کی سستی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے سینے کی بلغم دور ہوتی ہے، اور اگر دوپہر کو کھایا جائے تو معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ بند گوبھی کے پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریض کے لیے بہترین غذا ہے اور ایک اچھی دوا بھی ہے۔ شلجم کھانے سے جسم کی خشکی دور ہوتی ہے اور خون کو صاف کرتا ہے۔ کھانسی اور پتھری کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے، قبض کشا ہے اور بیماری کو دور کرتا ہے۔ گیس کی وجہ سے ہونے والے پیٹ درد کو بھی دار چینی دور کرتی ہے۔ جگر کو صاف رکھنے کے لیے لیموں پانی ایک اہم ذریعہ ہے۔ اگر وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو روزانہ کم سے کم 6 کیلے کھا کر سوئیں، وزن بڑھنے لگ جائے گا، ہڈیاں بھی مضبوط ہونے شروع ہو جائیں گی۔ جس قسم کا بخار ہو، سبز الائچی چند دانے 1 کپ میں پانی ڈال کر ابال لیں، عرق گلاب ملا کر مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ۔ بلغمی مزاج لوگوں کو 5 دن میں 5 کھجوریں کھانی چاہیے، اس سے بلغم دور ہو جاتی ہے۔ لہسن کے طبی فوائد یہ ہیں کہ معدے کی رطوبت ختم کرتا ہے، بلغم ختم کرتا ہے، دل کے امراض میں مفید ہوتا ہے، موٹاپا ختم کرتا ہے، قبض کشا، شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر بچھو یا سانپ کاٹ لے تو اس کے اثرات کو بھی ذیل کر دیتا ہے۔ بینگن کھانے سے دل کو مضبوطی ملتی ہے، ہاضمہ مضبوط ہوتا ہے، بواسیر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند سبزی ہے۔ سرکہ یا انار دانہ بینگن کے ساتھ ملا کر پکایا جائے اور اسے روزانہ کھا لیا جائے تو جسم کے خشکی گرمی کے ساتھ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ زیرہ پیس کر شہد کے ساتھ چاٹ لینے سے پیٹ درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیاز کا رس کان میں ڈالنے سے کان کے درد ختم ہو جاتے ہیں، اگر کان میں کوئی کیڑا چلا جائے تو پیاز کا رس ڈالنے سے فوراً باہر آ جائے گا۔ سرخ ٹماٹر کا استعمال کرنے سے خون کی کمی پوری ہوتی ہے اور بہت سی بیماریوں میں بھی فائدہ مند پہنچاتا ہے۔ میتھی کا ساگ ہڈیوں کی کمزوری اور خون کی کمی کو بھی دور کرتا ہے، جوڑوں کے درد کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ میتھی کا ساگ مسلسل کھانے سے سردی بخار اتر جاتا ہے، اس کے بیج ہاضمے کے لیے بہترین ہوتے ہیں۔ میتھی ابال کر اس کے پانی سے سرکہ دھونے سے بال لمبے اور گھنے چمکدار ہو جاتے ہیں۔ لوبیا کے مسلسل استعمال سے انسانی جسم کی گرمی اور بلغم دور ہو جاتی ہے۔ شوگر اور گردے کے درد کے مریض کے لیے لوبیا بہت ہی مفید چیز ہے، اس سے انسانی جسم کو طاقت ملتی ہے۔ گاجر کے مسلسل استعمال سے دل کی دھڑکن کو آرام ملتا ہے، انسانی نظر تیز ہوتی ہے، مختلف امراض کے خاتمے کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ دماغ کمزور ہو یا بھولنے کی بیماری، بادام، اخروٹ، کاجو، کشمش برابر وزن میں پیس کر رات کو سونے سے پہلے 1 چمچ اور نہار منہ 1 چمچ کھا لیا کرو، دماغی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ ادرک کے استعمال سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہوتا ہے، بلغمی کھانسی کے لیے بہت ہی مفید ہے، کعبہ اور دمے کے لیے بہت ہی مفید اور ثابت کارآمد ہے۔
ادرک کا رس گرم کر کے کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے اور سردی کی شدت کم کرنے کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ لوکی کھانے سے دل کے امراض بہترین ہونے کے لگتے ہیں اور یہ وزن کم کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ نظام کو بہتر بناتی ہے، گردوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہے اور خون کی گرمی کو بھی ختم کرتی ہے۔ ہفتے میں 2 بار لوکی کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے، جسم کی گرمی کم ہوتی ہے، بلغم دور ہو جاتی ہے، دمے کے مرض میں بہترین ہے اور بالوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ آلو کھانے سے پیٹ مختلف بیماریوں سے بچا رہتا ہے، یہ بچوں کی نشو و نما کے لیے انتہائی مفید ہے۔ جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو آلو کاٹ کر لگانے سے جلن ختم ہو جاتی ہے۔ صرف ٹماٹر کے استعمال سے موٹاپا میں کمی آتی ہے۔ صبح نہار منہ سرخ ٹماٹر کھا لیا کرو، پیٹ کی چربی پگھلنے لگ جائے گی۔ گاجر کا جوس جرکان میں بے فائدہ مند ہے، انسانی جسم میں خون پیدا کرتی ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے، جگر کے خلیے دوبارہ بناتی ہے اور جسم کے فاسد مواد کو خارج کرنے میں مدد دیتی ہے۔ بلڈ پریشر کو قابو میں رکھنے کے لیے پیاز بہت ہی اہم چیز ہے، اس کو مسلسل کولیسٹرول ٹھیک رہتا ہے۔ مختلف اقسام کی موسمی انفیکشن سے بچانا چاہتے ہیں تو دوپہر کے وقت پیاز اور سلاد کھایا کرو۔ چقندر گرم تاثیر کا حامل ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے اور دماغ کو طاقت دیتا ہے اور جوڑوں کے درد میں بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اگر گلے کی خرابی میں آواز بیٹھ جائے تو ادرک میں تھوڑا سا نمک ملا کر کھا لیں، آواز کھل جائے گی۔ جگر کو صاف رکھنے کے لیے لیموں کا ایک اہم ذریعہ، کیونکہ لیموں کو پانی کے ساتھ ملا کر پینے سے جگر خون بناتا ہے۔ لہسن کا رس نمک کے ساتھ پی لینے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مولی کا رس نمک اور سیاہ مرچ ڈال کر پینے سے ہر قسم کے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ گاجر کا رس آنکھوں کو توانا اور تر و تازہ رکھتا ہے اور پیٹ کے کیڑوں کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ گاجر کا حلوہ دماغی اور جسمانی طاقت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے اور بدن میں نشو پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ جسم کو طاقت دیتا ہے۔ گاجر میں پائے جانے والے اجزاء انسانی خون کو صاف کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ گاجر کے استعمال سے چھوٹی اور بڑی آنت کو بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ عورت نہانے سے قبل سر پر آملہ یا ریٹھا پیس کر لگائے، 1 ہفتے میں بال گھٹنوں تک آ جائیں گے۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کچے چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری پیدا ہو جاتی ہے۔ معدے کی کمزوری ہو یا خون کی کمی ہو، مثانہ کمزور ہو یا پیشاب بار بار آتا ہو تو روزانہ انگور کھایا کرو، چند دنوں میں آپ کا یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا۔ تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے اگر بد ہضمی ہو جائے تو جوائن کے ساتھ بد ہضمی دور ہو جائے گی۔ گرمیوں میں جسم سے پسینے کی بہت زیادہ بدبو آتی ہے، اسے بچنے کے لیے نہاتے وقت پانی میں نمک ملا کر جسم سے پسینے کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ جن عورتوں کے جسم پر موٹے اور گھٹنے بال ہیں اور گرم چیزیں کم کھایا کریں۔ وزن کو کم کرنے کے لیے آپ انار دانے کی چٹنی کا استعمال کریں۔ کھانا زیادہ کھا لینے کی صورت میں پیٹ اگر خراب ہو جائے تو تھوڑی سی ادرک چبا لیا کریں۔ سر کی جوؤں کا خاتمہ کرنے کے لیے سر میں ادرک کا رس ڈالیں۔ کپڑے دھونے کے لیے جب واشنگ مشین میں لگائیں تو واشنگ مشین کے اندر لیموں کا رس ڈالیں، اس سے کپڑوں کا رنگ نہیں اترے گا اور کپڑوں کی چمک برقرار رہے گی۔ اگر نظر کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو سونے سے قبل گردن کی پچھلی جانب ٹھنڈا پانی لگانے سے نظر کی کمزوری کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو قبض کا مسئلہ ہو تو شوربے والے سالن کے ساتھ روٹی کھایا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ ہر وقت تیز اور ایکٹیو رہے تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ اگر جسم کے کسی حصے پر خارش ہو تو سبز لہسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو وہ اچار بالکل نہ کھائے۔ کھانوں میں کالی مرچ کا روزانہ استعمال کرنا بدن کے جراثیم کو ختم کرتا ہے۔ کیلا کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ اگر کسی انسان کو دل کا درد کا مسئلہ ہو تو وہ مٹی کے برتن میں پانی پیا کرے۔ کھانا کھا کر فوراً نہیں سونا چاہیے ورنہ پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ذہن کو تیز کرنے کے لیے کیلے کھائیں۔ اگر کسی بندے نے اپنا وزن بہت جلدی بڑھانا ہے تو وہ آلو ابال کر کھائے۔ بدن کی کمزوریوں کا خاتمہ کرنے کے لیے انار کھائیں۔ کھانے میں نمک کا زیادہ استعمال کرنا ہڈیوں کو کمزور بنا دیتا ہے۔ چھینکا آنا انسانی بدن کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ سائنس کے مطابق جب ہم کو چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر سے بیکٹیریا، وائرس وغیرہ باہر نکلتے ہیں اور ہمارا جسم وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا بدن ہلکا پھلکا اور موٹاپا بھی نہ آئے اور بدن پر بھی زیادہ گوشت نہ بڑھے، اس کو چاہیے کہ روزانہ رات کو کھانا کم کھا کر سویا کرے۔
بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پینے غسل کرنے سے جسم کو کمزور کر دیتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ خود پر کام کا بوجھ ڈالنے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ خوبصورتی اور صحت مند تندرستی کے لیے سکون نیند بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم نیند پوری کریں گے تو جسم کا درد، کمزوری، گردن وغیرہ سب درد دور رہیں گے۔ کھڑے ہو کر آٹا گوندنے سے کمزوری، کمر کی درد تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ بیٹھ کر آٹا گوندا کریں۔ مچھلی کھانے سے بدن کے دردوں میں قدرتی طور پر آرام ملتا ہے۔ ڈینگی بخار سے جلدی آرام پانے کے لیے پپیتے کا پیس کھا کر سونا چاہیے، بخار جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ جو عورتیں رات کو دیر سے سوتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو عورتیں رات کو سونے سے پہلے چہرے پر کسی قسم کے اچھے آئل سے ہلکے سے مساج کر کے چہرے پر جھریاں کبھی بھی نہیں آتی، ان کو ہمیشہ جلد تر و تازہ اور جوان رہتی ہے۔ روزانہ ایک مٹھی بنے ہوئے چنے کھانے سے شوگر کم ہو جاتی ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے، جسم میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ میٹھی چیز کھانے کے بعد فوراً ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، اگر ایسا ہے تو دانت ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کھجور کو ناشتے میں کھانے سے تمہارے اندرونی جراثیم کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ سفید مرنے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور چلے جاتے ہیں۔ جس کے سر میں درد ہو اس کو چاہیے کہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل 42 سے لے کر 43 تک پڑھے، سر پر ہاتھ رکھ کر تلاوت کرے، انشاءاللہ شفا پائے گا۔ کلونجی شوگر کی بیماریوں میں بہت اہمیت حامل رکھتی ہے۔ 5 ہفتوں تک صرف 7 دانے 3 فجر کے وقت اور عشاء کے وقت پانی کے ساتھ نگل لیں، انشاءاللہ شوگر ختم ہو جائے گی۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور بہترین پھل انگور ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں، اور جو دم کے مرض میں مبتلا ہو اس کو چاہیے کہ اجوائن کے ساتھ کھانا کھائے۔